فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 8 ہے. آج کے سبق میں ہم وضو کی قسموں کے وضو کے اقسام کے متعلق پڑھیں گے. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے وضو کی سنتیں، وضو کے آداب و مستحبات اور وضو کے مکروہات کے بارے میں پڑھا. آج کا سبق وضو کی سنتیں، وضو کی قسمیں. وضو کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب. یعنی وضو کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے اور کب مستحب ہوتا ہے. نمبر 1 4 صورتوں میں بے وضو شخص پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی 4 صورتیں ایسی ہیں، 4 وقت ایسے ہیں کہ جب آدمی اگر بے وضو ہو تو اسے وضو کرنا فرض ہوگا. نمبر 1 نماز کی ادائیگی کے لیے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل. یعنی اگر آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہو، چاہے اس کی نماز فرض ہو یا نفل، تو اسے تو بے وضو ہے تو وضو کرنا فرض ہوگا. اسی طرح نماز جنازہ کے لیے کہ نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدے نہیں ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ فقط دعا ہوتی ہے، بغیر وضو کے کر لے تو نماز جنازہ بغیر وضو کے ادا نہیں ہوں گی. نمبر 3 سجدے تلاوت کے لیے. قرآن مجید کے اندر تقریباً 14 آیاتیں سجدوں کی ہیں کہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدے تلاوت پڑھنے اور سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے. تو اب جو شخص سجدے تلاوت ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے. نمبر 4 قرآن کریم کو چھونے کے لیے کہ قرآن مجید میں ہے 27 پارے میں پھر واقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن کریم کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. لہذا بے وضو شخص قرآن مجید کو چھونا چاہے تو اس سے قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اسی طرح اگر کوئی آدمی بے وضو ہے، کاغذ یا دیوار یا کسی اور جگہ لکھی ہوئی قرآن کی آیت کو چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. یہ 4 صورتیں بھی جن کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے اور واجب. صرف ایک صورت میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے، وہ صورت ہے بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کے طواف کے لیے وضو کرنا. اب وضو کی تیسری قسم ہے مستحب. یہ چند صورتیں ہیں جن میں وضو کرنا مستحب ہوتا ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. نمبر 1 رات کو سوتے وقت وضو کرنا تاکہ طہارت کی حالت میں نیند ہو. نمبر 2 نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا. نمبر 3 ہمیشہ باوضو رہنا. نمبر 4 ثواب کی نیت سے وضو کے ہوتے ہوئے وضو کر لینا. یعنی پہلے سے وضو ہے لیکن ثواب کی نیت سے وضو کر لے رہا ہے، وضو پر وضو کر لینا. اور نمبر 5 غیبت، چغلی یا جھوٹ وغیرہ کسی بھی گناہ کے ارتکاب کے ہو جانے کے بعد وضو کرنا. یعنی غیبت ہو جائے یا چغلی ہو جائے یا جھوٹ وغیرہ کوئی بھی گناہ اگر آدمی نے کر لیا تو اس کے بعد اسے وضو کرنا مستحب ہے. نمبر 6 کسی گندے شعر کے پڑھنے کے بعد وضو کرنا. نمبر 7 نماز سے باہر قہقہا لگانے کے بعد وضو کرنا. یعنی آدمی نماز سے باہر ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہو اور اس نے قہقہا لگا کر ہنس دیا تو اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے وضو کر لینا مستحب ہے. ہنسی کی
یعنی ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قہقہا، نمبر 2 تبسم، نمبر 3 ضحک۔ ان کے متعلق ہم آئندہ کل سبق کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر 8 میت کو غسل دینے سے پہلے، یعنی جو شخص میت کو غسل دینا چاہتا ہے تو پہلے وہ وضو کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 9 جنازہ اٹھانے سے پہلے، یعنی وضو کی حالت میں جنازہ اٹھائے۔ نمبر 10 ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا، مثلا عصر کے وقت مسجد میں گیا، مغرب تک مسجد میں ہی رہا تو عصر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو مغرب کی نماز وضو سے جائز ہے، لیکن مغرب کی نماز کے لیے اگر وضو کر لے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 11 جنابت کا غسل کرنے سے پہلے، نمبر 12 جنبی آدمی کے لیے، یعنی ایسا آدمی جس کے لیے غسل فرض ہے، اب وہ آدمی کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کرنا اس آدمی کے لیے مستحب ہے۔ یعنی آدمی بے غسل ہے لیکن ابھی سے غسل کرنے کا وقت نہیں، کھانا تیار ہے یا کچھ چیز پینا ہے یا سونا ہے تو پہلے وضو کر لے، پھر اس کے بعد وہ کام کرے، پھر بعد میں غسل کرے۔ نمبر 13 غصے کے وقت، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو مستحب ہے۔ نمبر 14 زبانی تلاوت قرآن کریم کے لیے وضو کرنا۔ قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کرنا تو فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بے وضو ہے اور زبانی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 15 حدیث شریف پڑھنے یا روایت کرنے سے پہلے۔ نمبر 16 علم شریعت، یعنی مسئلے مسائل کا علم سیکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم جو سیکھ رہے تھے مسئلے مسائل کا، علم شریعت، علم فقہ سیکھ رہے ہیں تو اس کو باوضو پڑھنا اور سننا، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 17 اذان دینے کے لیے وضو کرنا۔ نمبر 18 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اضحیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 19 میدان عرفات میں وقوف کے لیے وضو کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ، حج کرنے والے لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں ٹھہرتے ہیں، اس کو وقوف کہا جاتا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 20 صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی مکہ میں 2 پہاڑی ہے، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے، اور حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے، جسے سعی کہا جاتا ہے۔ تو اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، یعنی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کے لیے، چلنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔